باقی جو آپ نے وہ برزخ کے حوالے سے پوچھا ہے تو برزخ صحیح کہا آپ نے. ٹھکانہ یعنی جس طرح جسم کا ٹھکانہ یہ قبر اس میں رکھا جاتا ہے، دنیاوی قبر میں زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی جگہ ہوتی ہے، اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اسی طرح روح کو فرشتے نکال کے اوپر لے جاتے ہیں، اس دنیا سے وہ خارج ہو جاتا ہے، اس دنیا کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. قیامت سے پہلے وہ روح اس جسم کے اندر واپس نہیں آ سکتی ہے. وہ فرشتے اس کو جہاں جا کے رکھتے ہیں یا جو بھی اس کی جگہ ہوتی ہے وہاں وہ ٹھکانا اس کا، اور وہاں ہی اس سے سوال جواب یا اس کو راحت اور عذاب کا معاملہ اس کا وہاں ہی ہوتا ہے. اور حسب حیثیت جسم ملتا ہے. حسب حیثیت یعنی جو نیک ہے، مومن ہے، تو پھر وہ کتنا مومن ہے، یعنی جتنا زیادہ مومن ہوگا، جتنا زیادہ باعمل ہوگا، جتنا زیادہ نیک ہوگا، اس کو اتنا ہی خوبصورت جسم ملے گا وہاں. اور اگر کوئی کافر مشرک ہے تو اس کو برا جسم ملے گا، اور کتنا زیادہ کافر ہے اس کو اتنا ہی زیادہ پھر وہ اذیت ناک ہوگا اس کا معاملہ. اور وہ والا جسم وہاں ایسے ہے کہ جس طرح وہ اس کی تفصیل بھی آئی ہے کہ سود خوروں کو وہاں یعنی خون کی نہر کے اندر غوطے دیے جاتے ہیں، یہاں چونکہ وہ دنیا میں غریبوں کا خون چوستے ہیں، اور وہاں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا سود خوروں کا. یہ چند دن پہلے میں نے پنجاب اسمبلی کا ایک کسی نے ویڈیو بھیجا، یقین کیجیے عقل حیران ہو گئی ہے. چودھری پرویز صاحب اندر پھر رہے تھے اور گھوم رہے تھے اور دکھا رہے تھے کروڑوں کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ اس کے اوپر انہوں نے لگایا. یقین کیجیے عقل حیران ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اوپر اتنے قرضے ہوں، اس کی اسمبلیاں جس کے اندر یہ سارے جا کے یہ بیٹھتے ہیں، عام طور پر جو قوم کے خیر خواہ بن کر آتے ہیں اور قوم کا پیسہ لوٹتے ہیں، مال کھاتے ہیں، تو پھر سودی کاروبار بھی کرتے ہیں اور پھر کرپشن بھی کرتے ہیں، لیکن کس طرح شانہ ٹھاٹھ باڑ سے رہ رہے ہیں. ان کو ہوش نہیں مرنے کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. خون کی نہر کے اندر ان کو غوطے دیے جائیں گے قیامت تک. پھر اسی طرح جتنے بدکار ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں تو مختلف علاقوں میں مرتے ہیں، مختلف قبرستانوں میں دفن ہوتے ہیں، یا کتنوں کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہاں سارے ایک ہی تندور کے اندر ہے. بہت بڑا تندور ہے، آگ نیچے اس کے ہوتی ہے، اور آگ جب تیز ہوتی ہے تو اوپر چڑھتے ہیں، پھر اوپر سے نیچے سے آگ تھوڑی کم کی جاتی ہے، پھر نیچے آتے ہیں. اس طرح یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اسی طرح جھوٹ بولنے والے جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے وہ گال پھاڑے جا رہے ہیں، چیرے جا رہے ہیں، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا. اور پھر دوبارہ وہ جسم بن جاتا ہے، وہ ایسا جسم ہے. پھر جو عالم دین خاص کر اس کے سر کے اوپر پتھر مارا جاتا ہے، اور پھر پتھر دور جا کے گرتا ہے، پھر وہ پتھر اس کے منہ کے اوپر، سر کے اوپر مارا جاتا ہے اور کچلا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے قیامت تک اس کے ساتھ یہ حافظ قرآن تھا، یہ عالم دین تھا. قرآن کا اللہ نے اس کو علم دیا، دین کا علم دیا، آیات کا علم دیا، اور اس نے دنیا کی طرف جھک گیا. دنیا یہاں اس نے معبود بنائے ہیں اللہ کے علاوہ، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، یہاں رکوع اور سجدے ثابت کرتا تھا، اور دنیا کے مال کا حریص تھا، تو دنیا کا لالچی تھا. اس کے سر کے اوپر کچلا جائے گا کہ تو قرآن سے غافل رہا، اللہ نے کتاب بھی بھیجی تھی اور تو اس سے غافل رہا دن رات. تو یہ سارے معاملات وہاں اوپر برزخ کے دکھائے گئے ہیں. اور الفاظ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. تو قیامت کے بعد پھر ان جسموں سے روح نکال کے ان دنیاوی جسموں کو دوبارہ بنایا جائے گا، اور پھر ان کے اندر روحیں ڈال دی جائیں گی. تو یہ عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے. اسی طرح جنتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یعنی جو خاص کر شہید ہوتے ہیں، شہید میں اور عام مومن میں یہی فرق ہے کہ عام مومن کو وہاں جو جسم دیا جاتا ہے اس کو سلا دیا جاتا ہے، صبح شام اٹھایا جاتا ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، جہنم بھی دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے دیکھ تو مومن تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرے لیے یہ جنت ہے، تیرا یہ ٹھکانہ ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ قیامت جلدی آئے. اور ساتھ کہا جاتا ہے کہ اگر تو ایماندار نہ ہوتا، کفر و شرک کو تم نے نہ چھوڑا ہوتا، بریلویت کو، دیوبندیت کو، اہل حدیثیت کو، جمہوریت کے نظام کو تم نے نہ چھوڑا ہوتا، یا علی مدد یا رسول مدد کے نعرے نہ چھوڑے ہوتے، 11ویں اور 12ویں میلاد کی محفلیں تم نے نہ چھوڑی ہوتی، تعویذ گنڈا نہ چھوڑا ہوتا، مشرک ہو کے اگر مرتا انہیں صوفیوں کا غلام بن کے انہیں کو رحمت اللہ علیہ کہتے کہتے ان سارے شرک اور کفر پھیلانے والوں کو ان سے بیزاری کا اعلان کر کے اگر تو نہ مرا ہوتا تو یہ ٹھکانہ دیکھ جہنم، اس کے اندر تم نے آنا تھا. تو
یہ عام مومن کا معاملہ ہے، اور شہید کا یہ ہے کہ وہ مرنے کے ساتھ ہی وہاں جو برزخ کے اندر جنتیں ہیں وہ وہاں نہروں کے اوپر آنا جانا شروع کر دیتا ہے، کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، اور عرش کے نیچے قندیلیں سونے کے محلات ہیں جس کے اندر وہ بسیرا کرتا ہے۔ تو یہ ایک جنت کا ایک حصہ ہے، سمجھ لیجئے وہاں۔ اور پھر قیامت کے بعد تو پھر بہت بڑی جنتوں کے اندر وہ داخل کر دیے جاتے ہیں، مومن بھی اور شہید بھی اور انبیاء بھی۔ اور کافروں مشرکوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے جو برزخ کے اندر جو ان کو عذاب دیا جاتا ہے وہاں چیختے چلاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے ابھی کہاں، یہ تو بہت ہلکا ہے، قیامت کے دن اس کے بعد دیکھو تمہارا یہ ٹھکانا، دیکھو تم نے وہاں جانا ہے۔ تو اس کے بعد چیخ چیخ کے کہتا ہے یا اللہ قیامت نہ ہے، یا اللہ قیامت نہ ہے۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی، اسی لیے اس کو عذاب برزخ بھی کہا گیا ہے، عذاب قبر بھی کہا گیا ہے۔ جب عذاب قبر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اوپر برزخ میں ہے، اس دنیاوی قبر کے ساتھ عذاب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ جسم سڑتا ہے، گلتا ہے، ہڈیوں کا پنجر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ایک جھوٹی روایتیں بنائی گئی ہیں کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، بالکل جھوٹی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر ایک کو مٹی کھاتی ہے، اور کوئی اس سے استثناء نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ جو پراپر ناؤن ہوتا ہے نا، اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ اسی زبان کے اندر رہتا ہے۔ پراپر ناؤن، نام جو ہوتا ہے کسی کا، مثال کے طور کے اوپر اگر کسی کا نام انعام اللہ ہے تو مطلب تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا انعام، لیکن یہ انعام اللہ ہر زبان کے اندر یہی لفظ بولا جائے گا، انگریزی کے اندر بھی، عربی کے اندر بھی، اردو کے اندر بھی، جاپنیز کے اندر بھی، جرمن کے اندر بھی انعام اللہ کہیں گے آپ کو۔ کبھی بھی اس کا ترجمہ کر کے وہ نہیں بولیں گے کہ پرائز آف اللہ، یعنی اللہ کا انعام، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام جو اس کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کا ترجمہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہیں بھی۔ تو یہ ان لوگوں نے اصل میں، یہ جو خاص کر برے صغیر میں لوگ تھے، یہ ان صوفیوں سے زیادہ متاثر تھے اور ایرانیوں سے۔ تو ایرانیوں نے، ان صوفیوں نے اور ایرانیوں نے، شیعوں نے، کوئی صوفی ایسا نہیں گزرا جو شیعہ نہ ہو، اور ان شیعوں نے ہر چیز کو بدل دیا۔ اللہ خدا بن گیا، صلاۃ نماز بن گئی، صوم کو روزہ کہنے لگے۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز انہوں نے بدل دی، تاریخ بدلی، ایمان بدلا، اپنا معبود بدلا، مشکل کشا بدلا، حاجت روا بدلے، سلام بدلا، سلام کرنے کا طریقہ ان کا مختلف ہے۔ پھر اذان بدلی، کتنی مختلف اذان ہے ان کی اصلی اذان سے۔ پھر صلاۃ کے ٹائم بدلے، ان کی تعداد بدلی، اور پھر صحابہ اکرام کے مراتب بدلے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والے مانتے تھے وہ ابو بکر صدیق کو مانتے تھے، اور پھر عمر بن خطاب کو مانتے تھے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور اس کے بعد صحابہ کے اندر کوئی ترتیب نہیں تھی، بالکل کوئی ترتیب نہیں تھی۔ سب صحابہ کی عزت کی جاتی تھی، سارے صحابہ عادل سمجھے جاتے ہیں، متقی اور پرہیزگار سمجھے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے بخاری ایک روایت یہ بھی لائے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے ایک بیٹے، وہ دوسرے بیٹے جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں سے دوسرے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بابا صحابہ میں سب سے نمبر 1 پوزیشن پر کون ہے؟ تو انہوں نے بلا جھجک کہا ابو بکر صدیق، ان کے بعد ان کا عمر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد فوراً میں نے کہہ دیا تھا کہ کسی اور کا یہ نام لے لیں کہ ان کے بعد آپ، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے بعد عثمان، اور میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اس طریقے سے یہ اس طرح کی روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن شیعوں نے سارے دین کا مزاج بدلی کر دیا ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اور آج پوری زمین کے اوپر ان شیعوں سے زیادہ کوئی توحید کا دشمن نہیں ہے۔ وہ توحید جو قرآنی توحید ہے، انبیاء کی توحید ہے، صحابہ اکرام کی توحید ہے، اس کا اصلی دشمن، اس سے نفرت کرنے والا اور وہ توحید سن کے آگ بگولا ہو جانے والا ان سے زیادہ، رافضیوں سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی بدبختی ہے بھائی، آج ان مسلمانوں کے اندر جتنا بھی یہ سب کچھ پایا جاتا ہے انہی کا کیا دھرا ہے۔